بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک بہت ہی دکھی آدمی ایک بزرگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت دکھی ہوں، میں اپنی بیوی بچی اور اپنی فیملی کو خوش نہیں رکھ پاتا، میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ کبھی کبھی تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں۔ آپ اتنے نیک ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ، ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں جس سے میں اپنی بری وقت سے باہر آ سکوں۔ میرا بہت برا وقت چل رہا ہے، وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایسے وقت میں زندہ رہوں تو کیسے رہوں، اپنے فیملی کو کیسے خوش رکھوں؟ مہربانی کر کوئی طریقہ بتائیے، مجھے کوئی سیدھی راہ دکھائیے تاکہ میں آسانی سے اسے سمجھ سکوں، کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ بڑے علم اور سمجھداری کی باتیں کریں گے تو شاید میں کبھی سمجھ ہی نہ پاؤں، اس لیے مہربانی فرما کر مجھے آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں کوئی اچھا سا طریقہ بتا دیں جس سے میری زندگی میں بہتری آ جائے۔ وہ بزرگ اس کی بات سن کر مسکرایا اور پوچھا کہ کیا تم ایک کام کر سکتے ہو؟ انہوں نے سامنے موجود ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پہاڑی کے اوپر ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے اوپر ایک چوٹیوں کا گھر ہے جہاں پر ہزاروں چوٹیاں رہتی ہے۔ تمہیں سننے میں بڑا عجیب لگے گا، لیکن وہ چوٹیاں اس زمین کو خراب کر رہی ہے، اس میں بل بنا بنا کر زمین کو کھوکھلا کر رہی ہے، اس کی طاقت کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر نہ تو کوئی درخت اگتا ہے اور نہ ہی کوئی گھاس، اور مسجد کی زمین بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تم میرا ایک کام کرو، اس کے بعد تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تم 7 روز تک اس پہاڑی پر جاؤ اور ان چوٹیوں کے گھر کو تہس نہس کر دو، اس کو توڑ دو۔ جہاں کہیں بھی تمہیں چوٹیوں کا کوئی گھر ملے تم اسے تباہ اور برباد کر دو۔ اس مسجد کے آس پاس اس پہاڑی پر تم نے چوٹیوں کا کوئی گھر نہیں رہنے دینا ہے، لیکن یاد رہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گھر کو توڑتے وقت کوئی بھی چوٹی نہیں مرنا چاہیے، کیونکہ چوٹیوں کو تمہیں نہیں مارنا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اس بزرگ آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بزرگ آدمی اس سے ایسا کیوں کروانا چاہ رہا ہے۔ وہ تو اس چوٹیوں کا گھر برباد کرنے کو کہہ رہے ہیں، اسے نقصان پہنچانے کو کہہ رہے ہیں، آخر نیک بندہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بزرگ آدمی ایسا کیوں کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو ان چوٹیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا گھر برباد کرنے کو کہہ رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کو کہہ رہے ہیں، آخر کون اللہ کا نیک بندہ ایسا کرے گا؟ لیکن چونکہ اس کی اپنی زندگی بڑی مشکل میں تھی اور وہ اس مشکل سے نکلنا چاہ رہا تھا، تو اس نے اس بزرگ آدمی کی بات مان لی۔ اگلے دن صبح سویرے پہاڑی کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جب وہ پہلے دن پہاڑی پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت ساری چوٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ساری چوٹیاں ایک قطار میں چل رہی ہے اور اناج کے چھوٹے چھوٹے دانے اٹھا کر اپنے گھر میں جمع کرتی جا رہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ اتنی محنت کر کے اپنا گھر بھر رہی ہے، اپنے لیے اناج اکٹھا کر رہی ہے، اور میں ان کے گھر کو تباہ کر دوں، ان کو کتنا برا لگے گا، یہ کتنی برائی کا کام ہوگا۔ لیکن پھر اس نے اس بزرگ کی بات کو یاد کرتے ہوئے، اپنے وعدے کو یاد کرتے ہوئے، دل پہ پتھر رکھ کر اس نے اس گھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس اچانک آنے والی آفت سے چوٹیوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ابھی تک جو ساری چوٹیاں ایک قطار میں چل رہی تھی وہ بکھر گئی، وہ ادھر ادھر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ گھر کو توڑتے ہوئے وہ اس بات کا خیال رکھ رہا تھا کہ کوئی چوٹی اس کے پاؤں تلے آ کر یا اس کے ہاتھوں کی وجہ سے مرنے نہ پائے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر ٹوٹ گیا اور ساری چوٹیاں ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگ چکی تھی۔ کرنے کے بعد وہ آدمی دکھی دل کے ساتھ گھر واپس لوٹ آیا۔ وہ اندر سے بہت دکھی تھا، وہ بہت پریشان تھا۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر بھی وہ چوٹیوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اب تو ان چوٹیوں کا گھر تباہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں وہ اب کیا کریں گی۔ اب وہاں واپس جانے کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ چوٹیوں کا گھر خراب کرنے کو ہی بزرگ آدمی نے کہا تھا اور وہ کام تو میں پورا کر چکا ہوں، اب وہاں جانے سے کیا حاصل ہے؟ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس نے 7 دن تک وہاں جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے اسے جانا ہی ہوگا۔
یہ سوچ کر اگلے دن صبح سویرے اٹھ کر اس نے پہاڑی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پہاڑی پر پہنچ کر اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر پچھلے دن اس نے چیونٹیوں کے گھر کو تہس نہس کیا تھا، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ میرے چینل آر موٹیویشن اسٹوری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں پلیز۔ تھینکس فار واچنگ۔